ویلکم بیک. اور جانتے ہیں ڈاکٹر موئز سے کہ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ علیشہ سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی فیوچر کے لیے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ کبھی پڑے گی. واٹ از دا ریزن؟ علیشہ مجھے بتائیے, کوئی آپ کی بڑی کلوز فرینڈ رہی ہے؟ جی, میری ایک ہی فرینڈ ہے جو میرے بہت کلوز ہے اور میں بچپن سے وہ میرے ساتھ ہے. اچھا, آپ کی امی نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ جو, ہاں ذرا بتا دیں آپ. ان کی وجہ سے میری بہت بے عزتی ہوئی ہے, اور جن سے ان کی دوستی تھی ان کی دوست نے آنے کو منع کر دیا, ملنے کے لیے منع کر دیا. یہ وہاں پہ بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ میری بے عزتی ہے. اچھا, رشتہ کوئی ان کا لے کر نہیں آتا ہے, بس میں چاہتی ہوں ان کی شادی ہو جائے. میں چیز کہنا چاہوں گی, میری فرینڈ نے نہیں منع کیا, ان کی فیملی والے نہیں چاہتے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کوئی ایونٹ یاد ہے جو تکلیف دہ ہو یا بہت خوف آیا ہو یا ڈر لگا ہو, کیسے ایونٹ یاد ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی کچھ نہیں. ٹیوشن لیا ہے بچپن میں؟ جی. کون سی کلاس میں ٹیوشن لیا؟ 5th کلاس سے میں نے, میرے فادر نے لگوایا تھا. مجھے تھوڑی پرابلم ہونے لگی تھی اسٹڈیز میں تو. اچھا, کتنے عرصے وہ ٹیوشن چلا؟ 5 سال تک چلا تھا, 5 to 10. جی, 5 to 10 یعنی میٹرک تک آپ کا ٹیوشن چلا ہے. جی. سیم ٹیوٹر؟ جی. اچھا, میں جب ٹیوٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو مجھے آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ نظر آیا. ایک کام کیجیے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. از اٹ اوکے؟ آپ اپنے لیگس کو انکراس کر لیجیے, ایسے بیٹھ جائیے میری طرف, آنکھیں بند کر لیجیے, اپنا موبائل فون سائڈ پہ رکھ لیجیے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو کلوز یور آئیز, جسٹ ریلیکس. اپنے بدن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں, سر پیچھے کریں اینڈ جسٹ ریلیکس. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو لسن ٹو می. میری بات غور سے سنیں. آپ تصور, آپ بولیے گا نہیں, صرف سنیں. اپنی سانس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا گہری کریں, گہری سانس لیں 2-3. ویری گڈ. ریلیکس کریں اپنے آپ کو. نا, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ میں 10 سے 1 گنوں گا, آپ 10ویں سیڑھی پہ کھڑی ہے. ہر گنتی پہ آپ ایک سیڑھی نیچے اتریں گی, اور جب آپ پہلی سیڑھی پر آ جائیں گی بالکل نیچے, تو وہ آپ کا پہلا دن ہوگا کلاس 5 میں اسکول کے. تو ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کے ذہن میں ہر بات موجود رہتی ہے. اگر کوئی بات نہ کرنا چاہیں تو مت کیجیے گا, اور کہیں پہ بھی کسی وقت آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں. 10, ہم 10ویں سیڑھی پہ ہیں. 9, آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں, اور جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کا بدن بھی بالکل ریلیکس ہو رہا ہے, پرسکون, آرام دہ. اور ہر سٹیپ جو آپ نیچے اتریں گی آپ اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ سمجھیں گی, محفوظ محسوس کریں گی. 8, 7, going all the way down deeper and deeper. 6, deeper. 5, all the way down deep now. 4, deeper and deeper, اور گہرائی میں جائیں. 3, 2, 1. اب آپ, پہلا دن ہے آپ کا کلاس 5 میں, اور اب ہم آگے کی طرف جائیں گے. یعنی سیکنڈ ڈے کلاس میں جو یاد آتی رہے باتیں پرانی اپنے ذہن میں رکھیے گا, اپنے تحت شعور سے شعور میں لے آئیے گا. آہستہ آہستہ بڑھیں. اب آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, اور آپ کے فادر نے کسی دن ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے, اور وہ دن آیا جب ٹیوٹر اور آپ پہلی دفعہ ملے, اور ٹیوٹر نے آپ کو اسٹڈی, استاد تھا, اس نے آپ کو سکھانا, اسٹڈی ہیلپ کرنا, ٹیوشن دینا شروع کی. اور اس ٹیوشن کے دوران اس نے آپ کو معاونت کی, مدد کی پڑھنے میں. اب اس ٹیوٹر کے بارے میں سوچے, اس کا چہرہ یاد کریں, اس کی آواز کیسی تھی. آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ اوکے اوکے. ناؤ یو سیم ٹو ہیو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہیئر, اینڈ دس از آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کنیکٹ وتھ دی اپوزٹ سیکس. میل کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کرنا چاہتی. سم کائنڈ آف ٹراما دیٹ از لائنگ, ایک ایسا ٹراما ہے. ہم اس کو ہٹا دیں گے, اس ٹراما کو آپ کی زندگی سے ہٹا دیں گے. ہمیں صرف آپ کا سپورٹ یہ چاہیے کہ
کہ دیکھیں آپ کی والدہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی جلدی شادی ہو، اپنے گھروں کو چلی جائے. تو آپ کیا سوچنے شروع کر سکتی ہیں اس طرف؟ میں نہیں کہتا اپنا، میں نہیں کہتا کہ ابھی نہیں سوچنا. فار ایگزامپل ان کا جو کہنے کا مطلب وہ یہ ہے کہ ابھی تو تم اس سچویشن میں یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ، رائٹ؟ از اٹ ٹرو؟ بٹ وٹ اف تمہاری زندگی سے ہم کچھ ایسے ایونٹس ہیں، جو بھی ایونٹ ہے ٹرومیٹک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ رائٹ ناؤ، بٹ جو بھی ایونٹس ہے اگر وہ ایونٹس تمہاری میموری سے واش آؤٹ ہو جائیں، لائک تم کو یاد ہی نہ رہے کہ کبھی کسی نے تمہیں بری نظر سے دیکھا تھا، یا کبھی تم جاب پہ گئی تھی، یا کبھی جاب پہ گئی تو کسی نے کچھ بول دیا، 17 سال کی عمر میں تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، جو بھی وٹ ایور دا سچویشن، وہ بچپن بھول جاؤں میں، نہیں بھولنے کی بھولنے کی بات نہیں کرنا کہہ رہے. جیسے فار ایگزامپل تمہارا کوئی ٹرومیٹک سچویشن، ایک انٹینسٹی نا ٹراما کی، آپ میری اس وقت ڈاکٹر میں جو بات کریں نا آپ سے کہہ رہے بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ان کو جو بھی ایکسپیرینس ہوا، 17 سال کی عمر میں بھی انسان بچہ ہی ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے. اسپنج کو جب پانی میں رکھتی ہے تو پورا پانی وہ سک کر لیتا ہے اندر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس وقت ایک انسان کہتے ہیں نا سارا امپریشن جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک بڑی انٹینسٹی کے لیول پہ اپنے برین پہ امپریشن چھوڑ دیتا ہے وہ، اور وہ امپریشن جب انسان بڑا ہوتا ہے تو امپریشن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ بھی. اب جو ڈاکٹر موئز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کا کانشیس مائنڈ ہے، کانشیس مائنڈ ان کا یہ کہ جن کو باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، اینڈ ایوری تھنگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور ایک انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا بیسکلی ول پاور دیتا ہے آپ کو پوری سپورٹ دیتا ہے. وہ جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے آپ کا میکینزم، واٹ ڈو یو کال دیٹ؟ سیفٹی میکینزم. وہ سیفٹی میکینزم جو ہے اس نے ایک چیز سیکھی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ جی مردوں کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب مرد اراؤنڈ ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ سیفٹی میکینزم جو ہے وہ اس لڑکی کو لڑکیوں کے گیٹ اپ پہ آنے سے یا لڑکوں پہ بھروسہ کرنے سے روک رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے نا آپ کی بیٹی، سر آنکھوں پر نا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھروسہ اور اعتماد بھی ہے مجھے اپنی اولاد پہ. دیکھیں اب کیا ہوگا، قدرت نے ایک عجیب و غریب کشش رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان، ورنہ یہ نظام حیات چلتا نا، اولادیں آتی ہیں دنیا میں، بچے پیدا ہوتے ہیں، نسلیں بڑھتی ہے، تو ایک کشش اللہ نے رکھی ہے. آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی ایسا شخص اس کی زندگی میں آئے گا جو اس کو اس حالت میں قبول کرے گا، اس کو رسپیکٹ دے گا، اس کو وہ مقام دے گا جس مقام کو وہ چاہتی ہے کہ ایسا مقام ملے. ایسا شخص آئے گا تو یہ خود بخود انشاءاللہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی، اور پھر جو اصل نسوانیت اس کے اندر موجود ہے وہ تو رہے گی. تو آپ بار بار کہہ کے اس کو پریشان نہ کریں. آپ بھی تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی امی بار بار ٹوکتی ہے، کہتی ہے، تو وجہ یہ کہ مائیں جو ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر تھوڑا سا گھر کے اندر ایسا ہو جائے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، دیکھیں کچھ بھی ہے دنیا اگر آپ کی اولاد کے خلاف ہوگی، آپ کھڑی ہوں گی کہ نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ کھڑی ہوں گی نا، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑی ہوں گی. تو بس آپ نے دیکھنا کہ دنیا کی پرواہ نہ کرے، آپ کی بیٹی میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں، نہ وہ کوئی ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ جو فحاشی ہو، شرمناک ہو، جس میں کوئی خدا نہ خواستہ جسم کا حصہ نظر آتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ کہ لڑکے لگے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کو لڑکی والے کپڑے پہننے چاہیے، میں مانتا ہوں یہ بات، ٹھیک ہے؟ مگر ہمیں آہستہ آہستہ اس کو اس طرف خود بخود آئے گی. آپ جتنا آپ ضد کریں گی، منع کریں گی، اتنا وہ ریبیلیس ہوگی، باغی ہوگی اور نہیں کرے گی. میرے خیال میں یہ گھر کے اندر اگر آپ دونوں اس معاملے میں ذرا سا کمپرومائز کریں، ذرا سا اس سے کریں. اور میں مطلب جس طرح بھی ہم نے بات کی، ابھی تو ہم نے ایک بڑا شارٹ سا ایک سیشن لیا تھا ہپنوسس کا، جسٹ ٹو گیٹ ٹو نو کہ آخر ایشو ہے کس سائڈ پہ نا، مطلب 17 ایئر سے اسٹارٹ ہوا یا پہلے سے اسٹارٹ ہوا یا بعد میں وٹ ایور، ابو کے والد کے انتقال سے پہلے یا بعد میں. اس لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سیشن کیا ٹو گیٹ ٹو نو. بٹ آئی وڈ سے کہ شی ریکوائر مور سیشنس نا، کیونکہ ہم وٹ وی وڈ ریکمینڈ یو کہ تمہیں تھوڑا بہت اپنے ٹراما کو ریلیز کرنے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوگی. وہ ہیلپ تم ضرور لینا. یو کین کانٹیکٹ ڈاکٹر موئز، یو کین ایون گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ اور اینی ون، بٹ ڈو میک شیور کہ آپ بھی شیور کریں گا کہ جس کا ٹراما ہے وہ اس کی زندگی سے نکلنا چاہیے. اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ کہ تم اپنی زندگی میں بہت کامیابی ملے، تو بہت خوشیاں ملیں. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک پہ جانے سے پہلے 0345821111 کنڈلی ہیلپ لائن ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف آور شو، اف یو وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ ود ڈاکٹر موئز، گیو اے کال اوور دیئر. یو کین ایون ہیو دا کنسلٹیشن ود ڈاکٹر موئز. اپارٹ آف دیٹ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور کیس ہوں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے رائٹ آفٹر اے ویری شارٹ بریک، سو ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کیس ڈسکس کیا. علیشہ اور ان کی والدہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں،
اور ہم نے جانا کہ علیشا ایک ٹراما کے بعد اس نے ایک اسٹرین سا بہیویئر اڈاپٹ کیا, ایک اسٹرین سا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے. اسی طرح کا تو نہیں کہوں گی میں, اس سے زیادہ انٹینس اور بہت ہی اپوزٹ کیس آئیڈینٹی کرائسس کا بھی اس وقت ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہی از اے گائے بٹ ہی از آلسو سفرنگ فرام آئیڈینٹی کرائسس. سو لیٹس ڈسکس. السلام علیکم. آپ کا نام؟ ویسے تو میرا نام کچھ اور ہے بٹ آئی لائک ٹو کال ایوری ون للی. یو وڈ لائک ٹو کال یور سیلف ایز للی. ویسے کیا نام ہے؟ ویسے میرا نام اظہر ہے. اظہر ہے. اچھا, آپ ان کے محمود صاحب آپ کے والد ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر موئز کے آپ آئے تھے, ریمبر آپ ڈاکٹر موئز کے پاس آئے تھے ٹو دی انسٹیٹیوٹ اینڈ آپ نے اپنا پرابلم ڈسکس کیا تھا اس وقت. ہاں جی. اینڈ دین وی ریئلی انوائٹیڈ یو کہ آپ آئیں اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کریں. سو واٹ واز دی ایشو, کیوں آپ, واٹ از رانگ وتھ ہم کہ آپ اتنے پریشان ہو؟ اس وقت بھی آپ آئے تھے تو آپ بڑی پریشانی کی حالت میں, تو واٹ از رانگ وتھ؟ میں پریشان نہیں ہوں, لیکن یہ میرے ایک اولاد ہے, بچپن سے اس کو جو یہ نیگیٹیوٹی کا اس ٹائپ کا یہ پتہ نہیں یہ نسوانیت کیوں ابھر آئی ہے اس کو, اور اس وجہ سے مجھے پریشانی ہے. 5 بچیاں ہیں میری, مجھے اور رشتے وغیرہ کا بھی مجھے فکر ہے. اس کے علاوہ سب دوست احباب, میری وائف کے احباب دوست ہیں, میرے خود احباب ہیں. میرا اپنا بزنس چل رہا ہے اسپیئر پارٹس کا. ٹھیک ہے, آپ کا اسپیئر پارٹ کا بزنس؟ جی, اب اسپیئر پارٹس کا بزنس چل رہا ہے. اور یہ چاہ رہے ہیں کچھ اور. یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نائی کی دکان کھولوں. نائی کی دکان؟ جناب دیکھیے, نائی کی دکان, نائی سے مراد یہ ہے کہ انگلش میں آپ جو بتائیے. میں سیلون کھولا چاہتا ہوں. سیلون یعنی مراد اسپیئر پارٹ کا بزنس کروں, بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ اسپیئر پارٹ بزنس. جس طرح کے آپ نے بال بنائے, اٹ مینز یو لو ہیئر کے سارے, دیکھیں نا یہ معاشرہ, ہیئر اسٹائلنگ, ہیئر اسٹائلنگ, یو لو دیٹ رائٹ. شوق ہے آپ؟ جی, اور میرے جتنے فرینڈز ہیں وہ بھی سارے میری طرح ہیں. اچھا, آپ کی طرح کیا مطلب دے وڈ لو لائک ٹو ڈو ہیئر اسٹائلنگ, فیشن اینڈ ہیئر اینڈ آل دیٹ. So you love fashion and you love colors because I love your t-shirt and you love colors and fashion. ایکچولی میری 5 سسٹرز ہیں اور بچپن میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. شاپنگ پہ جہاں بھی جاتی تھی ان کے ساتھ ہی جاتا تھا ہر جگہ. اینڈ ایون کالج میں بھی میری فرینڈز زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ ہی میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. یعنی تم لڑکیوں سے زیادہ ایزیلی ریلیٹ کر پاتے ہو یا ان سے زیادہ ایزیلی بات کر پاتے ہو؟ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. یو فیل کمفرٹیبل ود گرلز مور دین یو فیل کمفرٹیبل ود گائز. تو اٹس کمفرٹیبل لائک یو شیئر یور پرسنل انفارمیشن ود دیم ایز ویل, اپنی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہو ایزیلی ایوری تھنگ. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, میں اظہر کا آپ نے نام, میں اظہر سے بات کروں یا للی سے بات کروں؟ اگر مجھے بات کرنی ہو تو میں کیا اظہر سے بات کروں یا للی سے بات کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے للی سے کال کریں. ٹھیک ہے, میں آپ للی کے طور پہ آپ سے بات کروں گی. آئی ایم ٹاکنگ ٹو للی. اچھا للی, یہ بتاؤ بچپن میں کھلونے کیا, کس قسم کے کھلونے سے؟ میں ڈالز وغیرہ سے کھیلتا تھا, ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرنا, مطلب کیونکہ میری سسٹرز تھیں تو وہ, اور ان کے ساتھ میں یہی کام کرتا تھا. تو ڈالز کے بال بھی بناتے تھے اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ, بال بنانا, ان کا میک اپ کرنا, ان کی جویلری وغیرہ. اچھا, میں ایک بات بولوں کہ فار ایگزامپل اف اے گرل از سٹنگ وتھ یو رائٹ نیکسٹ ٹو یو, اور اے گرل از یور فرینڈ, کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے, تو جس طرح تم نے بتایا ہی فیلز کمفرٹیبل ان شیئرنگ انفارمیشن رائٹ, اینی سارٹ آف انفارمیشن, اینی پرسنل اور پروفیشنل انفارمیشن یو کین شیئر ود دیم رائٹ. What if a guy sits in front of you and besides you? How do you feel at that time? Are you comfortable? تم comfortable feel کرتے ہو کہ انفارمیشن شیئر کرنا کسی لڑکے کے ساتھ یا سیم جینڈر کے ساتھ؟ What happens at that time? نہیں, مجھے ایکچولی گائے کو انٹرسٹ نہیں, شروع سے ہی فیمیل فرینڈس کے ساتھ رہا ہوں اور آئی ایم مور کمفرٹیبل دین female friends compared to boys. So are you reluctant with the guys, or you don't want to talk to them, or you feel bad about it? What? نہیں, مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا انہیں بات کرنے کا. اچھا, سیلون میں تو گائز بھی آئیں گے نا؟ I don't care guys آئیں یا women's آئیں, but I want to open my saloon. It would be a unisex saloon or just completely a girl saloon or completely a guy saloon? It's a unisex saloon. It would be a unisex saloon. So you will be interacting and communicating with guys also, right? Yeah, exactly. But you're not uncomfortable with them? No, I'm uncomfortable with guys. You're uncomfortable. اچھا, میں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو محمود صاحب, آپ والد ہیں, میں تھوڑے سے ذرا کچھ گہرے سوال پوچھ لوں ان سے. What does the word uncomfortable mean? انکمفرٹیبل سے سپوز مجھے نہیں پتا انکمفرٹیبل کا مطلب کیا ہے, میں ایک پینڈو سا آدمی ہوں, مجھے کیا بتائیں کس قسم کی فیلنگ ہوتی ہے؟ یعنی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان سے بات شیئر کروں, مجھے اچھے نہیں لگتے وہ لوگ, ان سے بات کرنا. اچھا, ان کے ساتھ گھومنا پھرنا, ان کے ساتھ جانا اچھے نہیں لگتے. اچھا, اچھے کئی دفعہ جیسے اچھی نہیں لگتی چیزیں مگر ہمیں کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ گرمی بہت ہے پھر بھی باہر جانا پڑتا ہے, دوائی کڑوی ہوتی ہے پھر بھی کھانی پڑتی ہے. تو اچھے نہ لگنے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے وہ فیلنگ چاہیے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وین یو آر وتھ اے گائے, کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دوں, آپ ہو سکتا ہے آپ کو مشکل پیش آئے.